صدر ٹرمپ جب پہنچیں گے چائنا تو وہاں پہ ٹاپ آف دا لسٹ ایجنڈے میں آبنائے ہرمز اور ایران امریکہ جنگ اور اس کو ساری صورتحال کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ معاملات وہاں پہ طے پا جائیں گے، کیونکہ یورینیم جو ہے وہ یورینیم موجود ہے ایران کے اندر، اور اس سے اب ایک بار پھر نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ میرا اور صدر ٹرمپ کا یہ بالکل طے شدہ پلان ہے، طے شدہ ایک فیصلہ ہے کہ یورینیم کو بائی فورس جو ہے وہ ایران سے حاصل کیا جائے اور کسی قسم کی مذاکرات نہ کیے جائیں، اور یہ ایک اٹیمپٹ ہو بھی چکی ہے اصفہان میں جو ہوا تھا، ایک بہت ہی خوفناک قسم کا آپریشن، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ تو نیتن یاہو جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان پر بھی الزام لگایا ہے، اور پاکستان پر اگر نیتن یاہو الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، صدر ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اور کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ ہوتی ہے، اور وہ جو اکاؤنٹس ہیں پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں اور کچھ اور ملکوں کے بھی ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ میں بھی اب جو باتیں آ رہی ہیں جی، امریکہ کے اندر بھی پاکستان کے کردار کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک خبر ہے، کل دو خبریں آئیں، اور ایک تو زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آئی، اور وہ تھا لنڈزے گرہم ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ سینیٹر ہیں ان کے، اور انہوں نے ایک CBS نیوز کی ایک رپورٹ تھی، اس کے بعد امریکی حکام سے پوچھ گچھ کی لنڈزے گرہم نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور جو ممکنہ طور پر انہیں امریکی حملوں سے بچا رہا ہے۔ اور گرہم نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اس سے ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں کہ یہ لعنتی چیز کہیں نہیں جا رہی، اور امریکی حکام نے جنہوں نے قومی سلامتی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے صرف نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، CBS نیوز کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کی اپریل کے اوائل میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے چند دن بعد تہران نے متعدد طیارے پاکستان ایئر فورس نور خان ایئر بیس پر بھیجے، جو کہ پاکستان کے گیریزن شہر کے بالکل باہر واقع ہے اور اسٹریٹجک طور پر اہم فوجی تنصیب ہے، یعنی نور خان ایئر بیس راولپنڈی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لنڈزے گرہم نے یہ بات کی ہے۔ اور اس طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ پھر زلمے خلیل زاد نے آیا ہے، زلمے خلیل زاد نے کل اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر امریکہ اور ایرانی مذاکرات میں سہولت فراہم کرتے ہوئے اور صدر ٹرمپ کو ہم آہنگ کرتے ہوئے پاکستانی فوجی رہنماؤں نے امریکی حملوں سے ہونے والی تباہی سے بچنے کے لیے ایرانی فوجی طیاروں کو خفیہ طور پر پاکستانی فوجی ہوائی اڈے میں پارک کرنے کی اجازت بھی دی۔ اگر یہ رپورٹ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو کسی کو یہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور اس کے خلاف بیک وقت کام کرنا گزشتہ 40 سالوں سے پاکستانی پالیسی کا ایک ماڈل ہے طے شدہ، کہ وہ امریکہ کو ہمیشہ سادہ زبان میں کہ وہ دھوکہ دیتا ہے اور ڈبل گیم کرتا ہے۔ یہ دوبارہ سے یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم پہلے ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت تو ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اور بہت زیادہ پیمپر کیا جا رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جانتے ہیں کہ یہ الیکشن چوری کے نتیجے میں اس وقت قابض ہیں، تو ان کو بہت پیمپر کیا جا رہا ہے، گریٹ پرسن، فینٹاسٹک پرسن، پتہ نہیں کیا کچھ، اور بہت زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں تاکہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کو انڈر پریشر لایا جا سکے۔ اور زلمے خلیل زاد کہتے ہیں، کیونکہ زلمے خلیل زاد بہت زیادہ وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ موجودہ ملٹری رجیم پہ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ رپورٹ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو کسی کو حیران کن نہیں ہونا چاہیے، امریکہ کے ساتھ اس کے ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے وعدے کرنا، جبکہ حقیقت میں پوری توانائی کے ساتھ ایسے ہی کرنا۔ 9/11 کا واقعہ انہوں نے سنایا، افغانستان کی بات کی، اور ایک طرف انہوں نے کہا کہ USA کی مدد کر رہے تھے، دوسری طرف وہ طالبان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے یہ ڈسکس کی ہیں۔ تو اس لیے اب امریکہ
یہ بات کر رہا ہے اور امریکہ کہلوا رہا ہے اور اپنے پارلیمنٹیرین سے امریکی حکام جو ہیں، تو یہ زیادہ دن دور نہیں ہیں جب بالکل اسی طریقے سے موجودہ ملٹری رجیم کے بارے میں بھی اور موجودہ ہماری انتظامی ہماری سیاسی حکومت جو کہ فارم 47 کی، اس کے بارے میں بھی کچھ آنا شروع ہو جائے گا.